کیا آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل لگی ہوئی تھی اور بے شمار لوگ اس محفل میں موجود تھے۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، الہی میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ہے کہ لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ بارش رک گئی۔ دیکھیے، جس کی بات خود رب تبارک و تعالیٰ نہیں ٹالتا کہ وہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے، لیکن لوگ ان کے بارے میں کتنی بدعقیدے کی باتیں کرتے ہیں اور کفر کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں خود سنیے۔ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آیات میں آتا ہے جس شب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی شب حضور غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے اور ابو صالح کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا کیا ہے جو ولی اللہ ہے اور وہ میرا بیٹا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہی شان ہوگی جو انبیاء میں میری شان ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد جھوٹ بول سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس طرح سوچنا بھی ہمیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن یہ خبیث دیوبندی ہمارے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں من دھڑک کہانیاں بناتے ہیں اور اپنے فتنے دماغ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ تو خود اپنی باتوں پہ نہیں رہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ۔ یہ ظالم ہمیں کہتے ہیں قبر پوجوا، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں، مقام ابراہیمی کے پاس کیا ہے جو وہاں جا کر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہم تو سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہمارے علماء خود کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی مزار ہو یا انبیاء کرام کی قبر، کہیں بھی سجدہ جائز نہیں۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی سجدہ جائز نہیں۔ یہ لوگ ہمارے اولیاء کرام کے بارے میں اتنا برا بولتے ہیں اور خود کے علماء کو دیکھو، ان کے کرتوتوں کو دیکھو، جو غیر محرم کو چومنے اور چھونے سے بھی باز نہیں آتے، جہاں مزاروں کو چومنا غلط اور عورتوں کو چھونا جائز ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر تحمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتلایا کہ بغداد میں سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ بھی میسر نہ تھا۔ مجھے بھی فاقہ رہتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ زیادہ ہو گیا تو میں دریائے جدلہ پر چلا گیا کہ اگر وہاں پر کچھ گھاس یا پتے مل جائے تو میں کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی سے بہت سے لوگ موجود تھے، اب وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ وہ بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، یہاں تک کہ میں نے خود کو پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل کر اور اس قدر بے صبر نہ ہو۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، پھر وہ شخص میری جانب توجہ کی اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے، مگر میں نے انکار کر دیا، اور جب مجھے اس نے بار بار اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں فقہ کا علم رکھتا ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جیلان کے اس شخص کو جانتے ہو جس کا نام عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال 3 دن گزارے اور پھر مجھے یاد آیا
کہ فاقے کی حالت میں تیسرے دن تو مردار بھی کھانا جائز ہے، اس لیے میں نے امانت کی کچھ رقم سے یہ کھانا خریدا تھا۔ یہ کھانا آپ کی ملکیت میں سے ہے، آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ بات سن لی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس شخص کو تسلی دی۔ آپ غوث اعظم اور وہ شخص مل کر کھانا کھائے۔ سبحان اللہ۔